تعالیٰ فی کلامہ المجید قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن صدق اللہ النبی الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ان میں سے جو چیز بھی اٹھ جائے دوسری چیز خود بخود اٹھ جاتی ہے۔ اگر حیا اٹھ جائے تو ایمان خود بخود اٹھ جاتا ہے، اور اگر ایمان اٹھ جائے تو حیا چلا جاتا ہے۔ ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مغربی کلچر کس طرح بے حیا ہے کہ آدھ ننگے جسم لے کے وہ خواتین بے پردہ اور بے حیا گلیوں اور کوچوں میں گھومتی اور پھرتی ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے، اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں سورۃ اعراف میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ ظاہر اور باطن جو گناہ ہیں وہ تمام کے تمام اللہ نے حرام قرار دیے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک شاعر نے بڑا خوبصورت اسی طرح بات کی ہے اپنے انداز میں کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ وہ لکھتے ہیں کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہاول پور کے ایک نجی کالج میں، جو حاصل پور کے علاقے میں کالج ہے، وہاں پر نوجوان بچیوں کا ڈانس، اور وہاں پہ جو کالج کا سٹاف ہے سارا، وہاں کے پرنسپل جو ہے وہ بھی موجود ہیں، اور کس طرح کا بے حیائی کا یہ کلچر ڈے کے نام پہ، یہ کلر ڈے کے نام پہ، یہ ثقافت کے نام پہ جو پاکستان کے اندر بے حیائی پروموٹ کی جا رہی ہے، تو اس کے نتائج آنے والے وقت میں بڑے خطرناک ہوں گے۔ اور علماء پہ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم جو ہے اس کو حاصل نہیں کرنا چاہیے، عصری تعلیم کو حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں خود اس چیز کا بہت زیادہ حق میں ہوں کہ ہر بچی ہو یا بچہ ہو، اس کو دنیاوی تعلیم کو ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اس سے انسان کی زندگی میں نکھار آتا ہے، انسان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں جو ہم دینی مدارس میں رہ کر نہیں سیکھ پاتے، ہمارے اندر وہ کانفیڈنس نہیں، ہمارے اندر وہ اعتماد نہیں، یا روزگار کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہاں نظام کفر ہے، اسلامی نظام تو ہے نہیں کہ جہاں پہ قرآن اور حدیث کے طالب علم کو CSS کے مقابلے میں بٹھایا جائے، یا قرآن اور حدیث کے طالب علم کو کسی اعلیٰ عہدے پہ نوازا جائے، ایسا تو ہے نہیں۔ تو دنیاوی تعلیم ہوگی تو پڑھے لکھے عالم فاضل مفتی قاری کسی بڑے عہدے پہ جائیں گے، کیونکہ دنیاوی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے انتظامیہ جو ہے، ایڈمنسٹریٹر جو ہے، وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو عصری تعلیم حاصل کرنے کے بعد کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں حاصل کرنے کے بعد وہ پھر ان اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، جو یہ واقعہ ہوا ہے حاصل پور کے اندر، میں عرصہ دراز بہت سارے لوگوں کو، خصوصاً ان والدین سے پہلے بھی کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بچیاں اس فوش اور بے حیائی کے اندر، کیا ان ماں باپ کو پتہ نہیں کہ کلر ڈے کے نام پہ، کلچر ڈے کے نام پہ، اور جو سالانہ پروگرام ہے، اینیورسری ہے، ان کے نام کے اوپر جو یہ پروگرام کروائے جا رہے ہیں؟ اور پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ کو ایجوکیشن، ہم اس سسٹم کے ہی خلاف ہیں، لیکن کیونکہ یہ ریاستی ادارے جو ہیں، یہ حکومتی ادارے جو ہیں، یہ بہت زیادہ مضبوط ہیں، یہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، دنیا کے اندر جو ہے وہ خدائی ادارے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ پرائیویٹ ادارے جو ہیں، خصوصاً تعلیم کے معاملے میں، جو یہ تعلیمی کالج ہیں، اسکول ہیں، یونیورسٹیز ہیں، یہ اتنا بڑا مافیا ہے کہ حکومت ان کے آگے بے بس ہے۔ اب ایک اچھی خبر تو یہ بھی آئی ہے کہ مقامی انتظامیہ نے اس کالج کو سیل بھی کر دیا ہے اور ان کے خلاف FIR بھی دے دی ہے، لیکن اس کا منطقی انجام کیا پہنچے گا یہ اللہ باللہ ہم جانتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہے ویسے کہ ہوگا کیا، کہ 2 دن بعد ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی۔
کیا وہ والدین جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں خصوصاً، اور یہ بڑا ایک دکھ ہوا کہ بہاولپور کا جو یہ علاقہ ہے حاصل پور کا، یہ تعلیمی لحاظ سے انتہائی پسماندہ علاقہ ہے۔ میں اس علاقے میں بہت زیادہ وزٹ کرتا رہتا ہوں۔ خیر پور ہے، اس میں کیمپ پور ہے، حاصل پور سٹی کا ایریا ہے، چھونا والا ہے، اس کے گرد و نواح کے جتنے بھی چکوک ہیں، میرا وہاں بہت زیادہ آنا جانا ہے۔ انتہا سے زیادہ یہ پسماندہ علاقہ ہے۔ وہاں ضروریات زندگی کی 10% سہولتیں بھی ان لوگوں کو میسر نہیں ہیں، اور وہاں پہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ اتنا زیادہ لوگوں کا ذہن سازی کی گئی کہ وہاں ان کے ماں باپ نے بچیوں کو اجازت دی کہ وہ اتنے کلر ڈے پہن کے آئیں اور رنگ برنگے لباس جو ہے ملبوسات پہن کے آئیں، پھر اس میں ڈانس کیا گیا۔ وہاں ایک موبائل نہیں، وہاں کئی 100 لڑکوں کے پاس موبائل ہیں جن سے وہ ویڈیوز بن رہی ہیں۔ پھر ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ لیک ہوں گی، یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ چلی جائیں گی۔ اور وہاں پہ سب سے زیادہ کہ چند ہمارے ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اس کالج میں اسلامیات کے ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، ان کی بھی غیرت کو ہم کروڑوں سلام کہتے ہیں کہ جب آپ وہاں پڑھاتے ہیں۔ مجھے چند سال پہلے ہمارے گجرانوالہ میں میرے ایک دوست ہیں، میں ان کے گھر میں تھا، مجھے نے کہا جی میں نے آپ کو ایک بڑے زبردست آدمی سے ملانا ہے۔ تو وہ جو اب آدمی نے کہا جی بسم اللہ، کہ وہ ماشاءاللہ PhD ہیں فلاں شعبے میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے وہاں پہ پڑھاتے ہیں۔ اب وہ جب صاحب میرے پاس آئے تو وہاں ہماری گفتگو ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ماشاءاللہ PhD ہیں اور آپ اس یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، تو کیا آپ نے کبھی ان طالب علم جو آپ کے سٹوڈنٹ ہیں، فیمیل سٹوڈنٹ ہیں، کبھی آپ نے ان سے یہ کہا ہے کہ پردہ کیا چیز ہے، حیا کیا چیز ہے، یہ پہن کے نہ آئیں، اسکرٹ پہن کے نہ آئیں، جینز پہن کے نہ آئیں، یا اس طرح کے بے حیائی کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں کبھی آپ نے پرنسپل کو کہا ہے کہ سر آپ میل کا علیحدہ کر لیں، فیمیلز کا علیحدہ کر لیں، لڑکیوں کا علیحدہ ہو، لڑکوں کا علیحدہ ہو؟ یہ سٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ بے حیائی یا ڈانس سیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ تو مجھے آگے سے کہنے لگے کہ یہ ہم تو لیتے ہیں تنخواہ، کیونکہ ہماری کوئی 60-70 ہزار روپے کے قریب تنخواہ ہے، اور میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں، میں تو تنخواہ لی، پڑھایا، اپنا پیریڈ لیا اور اس کے بعد چلا گیا، اور مجھے وہ مشر میں بہت کم بٹھاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو شخص بے حیائی کے گڑھے میں رہ کے اور لوگ اس کو یہ کہیں کہ یہ بڑا تہجد گزار ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص برائی کو دیکھے اور کسی ظلم کو دیکھے، کسی نقصان کو دیکھے اور کسی زیادتی کو دیکھے، ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ اس برائی کو، اس ظلم کو، اس زیادتی کو اور اس نقصان کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ نمبر 2 ارشاد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ اپنی زبان سے روکے، اس کے خلاف اعلانیہ لوگوں کو بتائے اور ان کو جا کے کہے کہ یار یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے تو ہر ذرائع استعمال کرے کہ اس کو رکوانے کی کوشش کرے، اس کے بعد ہے کہ وہ کم از کم اپنی زبان کے ساتھ اس کے خلاف بہت بڑی تحریک چلا سکتا ہے، لوگوں کو اویئرنیس دے سکتا ہے، لوگوں کو شوق دے سکتا ہے، لوگوں کو احساس دلوا سکتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اگر وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا تو وہ اپنے دل میں تو برا جان سکتا ہے، اس کا بائیکاٹ کر سکتا ہے، اس پروگرام میں نہ جائے۔ اب یہ جو ویڈیو ہے میں آخر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا بھی، آپ دیکھیں گے بھی، اس میں دیکھیں کہ اسی کالج کے جو عربک اور اسلامیات کے جو ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، ان کے وہ بھی اس میں تشریف فرما ہے، اور اس کا پرنسپل وہ بھی دیکھے تشریف فرما ہے۔ یہ بچیاں یا بچے پڑھیں تو شاید نہ، تعلیم تو حاصل نہ کر سکیں، اور 99% یہ ہے کہ جو رزلٹ ہے تعلیمی میدان میں یہ 0% ہے۔ ٹھیک ہے، جو ان کے حال ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، تعلیمی میدان میں عقل کہاں ہے، سوچ کہاں ہے، ذہن کہاں ہے، اور سارے کے سارے بچے FA انٹرمیڈیٹ کے بعد فیل۔ ان میں سے کوئی بھی بچہ جو ہے، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں پنجاب کالج میں ہو یا بڑے بڑے جتنے بھی کالج میں ہیں، کہ یہ FA جو ہے اس کے بعد ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ BA ان کے لیے پاس کرنا بہت مشکل ہے، یہ ہوتا ہی نہیں ان سے۔
جو یہ بے حیائی اور عیاشی کے اڈے بنا دیے گئے. اور پھر کتنی بڑی لعنت ہے ان والدین کو جن بے حیاؤں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے، کہ ہماری بچیاں پڑھنے کے لیے گئی ہیں، وہ بچیاں آپ کا مستقبل ہیں، اور وہ بچیاں ان کی غیرت کہاں ہے، ان کے بھائیوں کی غیرت کہاں ہے. اور جن بدبختوں کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا، اور ان کی ویڈیوز کو غور سے دیکھیں تو جو بچی آج اچھی بیٹی نہ بن سکی، وہ کل کو ایک اچھی بیوی بنے گی، وہ کل کو ایک اچھی ماں بنے گی، وہ ایک کامیاب اولاد جو ہے اس کو ایک مستقبل دے سکے گی. یہ تو بنیاد ہے. آج بنیاد مضبوط بنے گی، آج بیٹا خود ایک اچھا انسان ہوگا تو وہ کل ایک اچھا انسان اپنا پارٹنر کے ساتھ بھی اچھا رہے گا، وہ کل ایک اچھا فرما بردار باپ بھی بنے گا، وہ ایک کل کامیاب انسان بھی بنے گا. اس کی اپنی اولاد، کہتے نہیں ہے کہ جو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اے یو سو شیل یو ریپ، جیسا آپ بنو گے تو کل آپ کو ایسی ہی. اور بڑا تکلیف اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اور اللہ تعالی ہمیں سب لوگوں کو بے حیائی سے، اور بے حیائی جو ہے، آوارگی جو ہے، اور یہ بربادی جو ہے، اس کے دروازے انسان کی ہلاکتوں بڑے دور تک کھلتے ہیں.